अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि खैर आफियत से होंगे। एक सफ़र के दरमियान मेरा जब इधर से गुज़रना हुआ तो मेरी ख्वाहिश हुई कि हैदराबाद में भी रुक कर कुछ लोगों से मीटिंग कर लूँ, मुलाकात कर लूँ। तो अभी फ़िलहाल हमारे बहुत ही मुस्तैद, बहुत ही मुतहर्रिक और बहुत ही होशियार महिला एम्पावरमेंट पार्टी के कारकुन भाई मकबूल साहब से मुलाकात हुई। तो मैंने सोचा कि इनकी कारगुजारियों को और इनकी तमाम एक्टिविटीज़ को आप लोगों के सामने भी रखूं, क्योंकि एक शख्स की जो एक्टिविटी होती है उससे एक दूसरे को सीखने का मौका मैसर होता है। तो भाई मकबूल साहब की खुसूसियत और उनकी दिलजमाई की मैं आप लोगों को तारीफ़ बताता हुआ चलूँ कि भाई मकबूल साहब वो शख्सियत हैं और इनसे उस वक्त मुलाकात हुई, इनको जानने का शर्फ उस वक्त हासिल हुआ जब हमारी कंपनी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ पर दुश्मनों के ज़रिए से साजिशी जाल फेंके गए। उस वक्त भाई मकबूल साहब की कोशिश ये होती थी कि एहतजाजी मुजाहिरों में आपा अलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के सपोर्ट में उनको जिस भी कोर्ट में ले जाया जाता उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ पहुंचना, और जहां भी जिस तरह की भी एक्टिविटी होती थी, मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स ये सुनने को मिलता था कि वो FIR कर रहा है या किसी तरह से बदगुमानी, बदनीयती या किसी भी तरह की गलत सोच रखता है, तो उस शख्स से ये मुलाकात करते थे। सैकड़ों की तादाद में इन्होंने FIR रुकवाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसका मुल्क गिर पैमाने पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। बहके हुए दिलों को, भटके हुए दिलों को इन्होंने समझाने का काम किया है। तो बहुत ज़्यादा मैं मुतासिर रहा हूँ इनको मैं देख करके, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह भाई मकबूल साहब की वो कोशिश जारी व सारी है। आज के वक्त में हीरा डिजिटल गोल्ड और महिला एम्पावरमेंट पार्टी के लिए मुस्तैद और मुतहर्रिक है। किसी को भी किसी भी तरह की चीज़ों को समझना होता है तो भाई मकबूल साहब पहुंचते हैं, उनको समझाते हैं और समझाने के बाद उनको हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से, हीरा डिजिटल गोल्ड से जुड़ने के लिए, मुंसलिक होने के लिए कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और महिला एम्पावरमेंट पार्टी के लिए मुतहर्रिक है। मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई मकबूल साहब का सुबह शाम हर वक्त महिला एम्पावरमेंट पार्टी के लिए वक्फ है, लेकिन संडे और सैटरडे वाले दिन भाई मकबूल साहब की ये कोशिश है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो लोगों से मिलने के लिए निकलते हैं, और वो लोगों से मिलते हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सियासी प्लेटफार्म पर मुतहर्रिक हैं। उनसे मिलते हैं, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात को, अलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के हालात व कवायद से आगाह करते हैं और ये बताते हैं कि इस पार्टी से जुड़ें, इस तहरीक से जुड़ें, क्योंकि ये मुल्क गिर पैमाने पर तहरीक है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी टीम में लगभग मेरी अपनी कोर टीम में मुल्क भर से 431 लोग जुड़ चुके हैं, जिसमें से 391 लोग भाई मकबूल साहब की तरह मुल्क के गोशे गोशे में, करिया करिया में, गांव गांव में और कस्बा कस्बा में मुतहर्रिक हैं। तो इन सब बातों के साथ, इन तमहीदी बातों के साथ मैं भाई मकबूल साहब को भी अपने कामों के बारे में कि किस तरह से वो काम करते हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उनको, उन चीज़ों को वो बताएं। भाई मकबूल साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो जो भी काम कर रहा हूँ मैं इंशाल्लाह सक्सेस हो रहा हूँ। इंशाल्लाह आगे भी सक्सेस होऊंगा आप लोग की दुआ से और आप लोग का साथ रहा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी एक हमारे साजिदा सिकंदर साहिबा से मुलाकात करा मैं, इंशाल्लाह वो भी जो है ना पार्टी ज्वाइन कर रहे, बहुत खुशी की बात है। ऐसे भी कुछ और भी लोग हैं, अल्लाह चाहे तो वो लोग भी शामिल होंगे पार्टी में इंशाल्लाह। मेरी कोशिश यही है कि अच्छे से अच्छे लोग को जो है ना मैं पार्टी में शामिल करूं, ताकि पार्टी का नाम ख़राब ना हो। अल्लाह चाहे तो आगे भी और मेहनत करूंगा और आगे बढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। बहुत बेहतर है। देखिए, किसी भी तहरीक के इब्तिदा में, किसी भी तहरीक और किसी भी तंजीम के इब्तदाई मराहिल में उसके साथ शमूलियत अख्तियार करना, उसके साथ उसकी तहरीक में शामिल होना बहुत बड़े दिल और जिगर का आलम होता है, बहुत बड़े दिल का एक समझिए सबूत होता है। तो भाई मकबूल साहब ने और वो जो 431 लोग, जिसमें से बहुत ज़्यादा एक्टिव जो हैं वो 391 लोग, इस मुबारकबाद के काबिल हैं कि उन्होंने पार्टी की इब्तदाई दौर में शमूलियत अख्तियार की है। आपने जब ऐसे वक्त में
پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے یا جو لوگ ایسے مراحل میں پارٹی میں شمولیت اختیار کرتے ہیں ان لوگوں کو کبھی کسی طرح سے بھولا نہیں جا سکتا، کیونکہ انہوں نے بنیاد کا کام کیا ہے اور بنیاد کو کبھی کوئی فراموش نہیں کر سکتا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری سپریمو عالمہ ڈاکٹر نوحیرہ شیخ صاحبہ اور ان کی پارٹی میں بورڈ آف ڈائریکٹرز یا کور ممبرز اس بات کو محسوس کر رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس بات کا برملا اظہار کرتے ہیں کہ اسی طرح سے بھائی مقبول صاحب اور وہ لوگ جو ہمارے کور ممبرز ہیں، کور ٹیم ہے، جو مکمل طریقے سے متحرک اور مستعد ہیں، وہ اسی طرح سے ٹیم کو آگے بڑھاتے جائیں گے۔ آپ کو ہماری پارٹی کبھی نہیں بھولے گی۔ اور یہ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگوں کی تحریکات ممکن ہے کہ ہم تک نہ پہنچ سکتی ہوں، لیکن چونکہ میں دلی میں بیٹھا ہوں اور معزز شخصیات سے جڑا ہوا ہوں تو آپ کا پیغام الحمدللہ پہنچ رہا ہے۔ آپ کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ بہت بڑی بڑی پارٹیاں، مثال کے طور پر آپ دلی میں براجمان، پنجاب میں حکومت قائم کی ہوئی عام آدمی پارٹی کی بات کروں تو عام آدمی پارٹی کے لوگوں نے، اس کے مکھیا نے عالمہ ڈاکٹر نوحیرہ شیخ صاحبہ سے رابطہ کیا اور یہ کہا کہ ہمارا راجیہ سبھا ممبر آپ ایکسیپٹ کر لیجئے اور قبول کر لیجئے۔ تو یہ ایک اداہرن کے لیے چیز بتا رہا ہوں کہ اروند کیجریوال جیسا شخص عالمہ ڈاکٹر نوحیرہ شیخ صاحبہ کو اپنی پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے بلا رہا ہے، اور وہ اس بات کا امکان ظاہر کر رہا ہے کہ عالمہ ڈاکٹر نوحیرہ شیخ اور ان کی تمام طرح کے ممبرز جب اس پارٹی میں شمولیت کریں گے تو اس کو مضبوطی ہوگی، اس لیے وہ اپنی ٹیم میں، اپنی پارٹی میں ہم لوگوں کو بلا رہا ہے۔ لیکن عالمہ ڈاکٹر نوحیرہ شیخ صاحبہ کا کہنا یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے لوگوں کی خدمت کریں گے، جب تک خدمت نہیں کر لیں گے تب تک ہمیں کسی سیٹ، کسی بھی طرح کے عہدہ اور کسی بھی طرح کے پاور کا ہمیں کوئی شوق نہیں ہے۔ لہٰذا ان کو اروند کیجریوال صاحب کو اس بات سے انکار کر دیا گیا کہ ہمیں کسی طرح کا راجیہ سبھا ممبر نہیں بننا ہے۔ ہمیں اگر بننا ہے تو اپنی مستعدی سے، اپنی اجتہاد اور جہد مسلسل سے اور اپنی محنت سے ہمیں کوئی بھی پوسٹ لینا ہے خدمت کر کے۔ اگر ہم سے خدمت نہیں ہو سکتی تو بے شک ہم ان چیزوں کو قبول نہیں کرتے۔ بھائی مقبول صاحب کو بہت سارے چیلنجز آتے ہوں گے، دائیں بائیں کے لوگ، گھر کے لوگ جو ایک لمبے عرصے سے دوستانے تعلقات میں رہے ہوں گے، ان کی تحریکات سے کہیں نہ کہیں خفا ہوتے ہوں گے، ان پر اعتراضات گڑھتے ہوں گے، لیکن قابل مبارکباد ہے بھائی مقبول صاحب کہ الحمدللہ آپ مستعد رہتے ہیں، ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ کس طرح کے لوگ آپ لوگوں کے کانٹیکٹ میں آ رہے ہیں اور آپ کو ٹارچر کرنے کا، آپ کو پیچھے ڈھکیلنے کا کام کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں پیچھے کرنے کے لیے کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ میرے ساتھ ہے، انشاءاللہ کامیاب تو ہوئیں گے انشاءاللہ ایک دن آئے گے۔ قابل مبارکباد ہے الحمدللہ۔ جب ہم کوئی نئی تحریک چھیڑتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا اپنا گھرانہ ہماری مخالفت میں اترتا ہے، پھر اس کے بعد ہمارے دوست احباب ہماری مخالفت میں اترتے ہیں، پھر ہمارے کنبہ قبیلے اور اقربا اعزاء ہمارے مخالفت میں اترتے ہیں۔ لیکن قابل مبارکباد وہ لوگ ہیں جو ان سب مخالفتوں کے درمیان اپنی تحریکات کو جاری رکھتے ہیں، اپنی محنتوں کو مسلسل جاری رکھتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی سوچ کو، آپ لوگوں کے ڈر کو، آپ لوگوں کی تمام طرح کی باتوں کو ہم ایک دن غلط ثابت کر کے دکھائیں گے۔ آپ ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، سب سے پہلے اپنے گھر والے کسی بھی کام کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن اگر اس شخص میں ہمت ہے، جہد مسلسل ہے اور ٹکرا کر کے، لوگوں سے ٹکرا کے اور بڑے بڑے طوفانوں کو سر کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، تو سب سے پہلا وہ شخص ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ شمولیت اختیار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کامیابی میں تالیاں بجانے کے لیے تو سب آ جائیں گے، لیکن ایسی حالت میں جب آپ کی پارٹی، آپ کی تنظیم، آپ کی تحریک جب کمزوری کی حالت میں ہو، جب وہ اپنی ابتدائی حالت میں ہو، تب آپ کا کھڑا ہونا بہت بڑی بات ہے۔ تو ان سب چیزوں کے ساتھ چونکہ میں نے کسی سے بھی ملاقات نہیں کی، ملاقات کرنے کا میرا کوئی وقت بھی نہیں تھا، ابھی 1 گھنٹے کے اندر اندر مجھے یہاں سے نکلنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو بھائی مقبول صاحب کا اتفاق سے میری بات چیت ہو گئی، تو ان سے ملنے کا انہوں نے خواہش کا اظہار کیا، تو ہماری ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کو میں یادگاری بناتے ہوئے آپ تمام لوگوں کے
نظر اس ویڈیو کو کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بھی ہماری کور ٹیم میں ہیں، جو لوگ بھی مستعدی سے کام کر رہے ہیں، ان باتوں کے مد نظر، ان باتوں کے پیش نظر آپ محنت کو جاری رکھیے۔ کماتا کھاتا تو ہر شخص ہے، زندگی گزارتا تو ہر شخص ہے، لیکن قابل مبارکباد ایک بار پھر وہ شخص ہے جو اپنی تمام زندگی کی ضروریات سے ہٹ کر کے کسی نہ کسی تحریک سے وہ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے جگر میں، اس کے دل میں، اس کے ذہن میں اپنی قوم، اپنے ملک کے لیے درد ہے، وہ کوشش کرتا ہے۔ اور یہی شخص ہے جو عام انسانوں سے الگ ہٹ کر کے کام کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جانوروں میں اور انسانوں میں فرق یہ ہے کہ جانور صرف اپنے لوگوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے جیتا ہے جانور، لیکن انسان وہ ہے جو انسانیت کا ثبوت دیتا ہے، اپنے لیے تو جیتا ہی جیتا ہے، اپنے ساتھ ساتھ اوروں کے لیے بھی جیتا ہے، اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن جانور کبھی اپنے خیالات کا اظہار نہیں کرتا ہے، اپنی تحریکات کوئی جانور نہیں بناتا ہے۔ اگر انسان ہو تو کسی نہ کسی اچھی تنظیم سے، اچھی پولیٹیکل پارٹی سے جڑ کر کے اپنے حصے کو، اپنے حق کو حاصل کیجیے۔ علامہ مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک قول نقل کرتے ہوئے چلوں سب سے آخر میں، کہ مولانا ابوالکلام آزاد کہا کرتے ہیں کہ آپ مین اسٹریم میں، مین دھارے میں شمولیت اختیار کر کے اپنے حقوق کو طلب کرو، ورنہ تم کتنی بھی بڑی تعداد ہو جاؤ، اگر مین اسٹریم سے شمولیت اختیار نہیں کرتے ہو، مین اسٹریم میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرتے ہو، تو بے شک اپنے حق اور حقوق ہونے کے باوجود آپ اپنے حق حقوق نہیں مانگ سکتے، صرف اور صرف احتجاج کرتے رہیں گے۔ آپ کا احتجاج کسی بھی کام کا نہیں ہوگا، آپ اپنے حقوق کو مانگتے رہیں گے۔ مانگنے سے بھیک نہیں ملتی ہے، اپنے حق حاصل کرنے پڑتے ہیں۔ مین اسٹریم میں آنا ہوگا، اپنی قوم کو مضبوط بنانے کے لیے، اپنے ملک کو مضبوط بنانے کے لیے، اپنے ملک کو سونے کی چڑیا بنانے کی طرف عالمہ ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ نے پیش رفت کر دی ہے الحمدللہ۔ اور ایک دن، بہت جلد وہ دن آئے گا کہ عالمہ ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ کی مضبوط قول کے مطابق کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک سونے کی چڑیا بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ انہی باتوں کے ساتھ میں آپ لوگوں سے الوداع لیتا ہوں۔ اپنا سب لوگ خیال کیجئے اور کسی نہ کسی تحریکات سے جڑ کر کے اپنے خیالات کا، اپنے احساسات کا اور اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔